کھا رہے ہوں تو اگر ان میں سے کوئی جوان یا بچہ نسبتاً باقی افراد کی نسبت تیز کھا رہا ہے، زیادہ کھا رہا ہے، پرخوری کا مظاہرہ کر رہا ہے، تو عام طور پر ہم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، یا خود استعمال نہ کریں تو شاید یہ لفظ ہمیں سننے کو بارہا ملا ہے کہ جب کوئی بچہ یا جوان بہت زیادہ کھانا کھا رہا ہو تو کوئی بڑا سمجھانے کے لیے کیا لفظ استعمال کرتا ہے، کہتے ہیں میاں کم کھاؤ، تھوڑا کھاؤ، اور اس کے بعد پھر وہ نصیحت کرتے ہوئے عام طور پہ یہ کہتا ہے کہ کھانے کے لیے نہ جیو، جینے کے لیے کھاؤ، اتنا کھاؤ کہ جی سکو، یہ نہیں کہ تم کھانے کو اپنا مقصد حیات بنا لو۔ بظاہر یہ بات بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی بات ہے کہ کھانے کو مقصد حیات نہیں بنانا چاہیے، بلکہ کھانا جینے کے لیے انسان کو چاہیے، نہ کہ انسان کھانے کو ہی اپنا مقصد حیات قرار دے دے۔ یہ بڑا اچھا جملہ ہے، بات یہ نظر میں بہت خوبصورت یہ جملہ لگتا ہے کہ بھائی آپ جینے کے لیے کھاؤ، کھانے کے لیے نہ جیو۔ لیکن جس بچے سے، جس جوان سے کوئی بڑا یہ بات کر رہا ہوتا ہے، کہہ رہا ہوتا ہے، اگر پلٹ کر وہی بچہ یا جوان اس بڑے سے پوچھتے کہ آپ بتائیں اگر میں جینے کے لیے، اگر میں کھانے کے لیے نہ جیوں تو پھر بتائیں میں کس لیے جیوں، مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ تو بظاہر یہ سادہ سوال ہے، لیکن شاید ہم جلدی اس سوال کا جواب نہ دے پائیں۔ ہم یہاں تک کہ اگر ہم چلے جائیں عالمی سطح پر ان 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں اب تک جتنے بڑے بڑے دانشور آئے، علماء آئے، عقلاء آئے، فلسفی آئے، سب نے اس سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی۔ یہاں تک اس صدی کا مایہ ناز فلسفی ہارٹنگٹن، جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا، نظم نوین جہانی، اور امریکہ سے یہ کہا کہ پچھلی صدی انگریزوں کی تھی، حالیہ صدی امریکہ کی ہے، اور آئندہ صدی اسلام کی ہے، اور اگر امریکہ یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اقوام عالم کا مستقبل اس کے ہاتھوں میں رہے تو اسے یہ چند کام انجام دینے پڑیں گے تاکہ وہ پوری دنیا پر اپنا تسلط برقرار رکھ سکے، اپنی حکومت برقرار رکھ سکے۔ یہ ہارٹنگٹن جس نے امریکہ کو نیو ورلڈ آرڈر کا نظریہ دیا پہلی مرتبہ، 48 سالہ فلسفی امریکہ کا، اس نے زندگی میں 3 کتابیں لکھی ہیں، جن میں سب سے زیادہ ہارٹنگٹن کی جس کتاب کو شہرت ملی ہے، پذیرائی ملی ہے، اس کتاب کا نام ہے دا میننگز آف لائف، اور معنی زندگی، مفہوم زندگی، حقیقت زندگی۔ اور اس کتاب کے آغاز میں ہارٹنگٹن نے ایک جملہ لکھا اور جہاں سے اپنی بات شروع کی، 850 صفحات پر مشتمل یہ کتاب، اور اس کے آغاز میں یہ لکھا کہ اکثر لوگ زندگی گزار رہے ہیں، زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ماہیت کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے۔ میں یہ کتاب اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو زندگی کی حقیقت بتاؤں، زندگی کی ماہیت بتاؤں، زندگی کا ہدف اور مقصد بتاؤں۔ اور پھر 850 صفحات مسلسل کوشش کی، لیکن جب انسان اختتام پہ پہنچتا ہے، یہ کتاب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہوتی ہے، تو پڑھنے والا خود محسوس کرتا ہے کہ ہارٹنگٹن جو دنیا کو حقیقت زندگی، مقصد حیات سمجھانے کے لیے چلا تھا، خود حیران، پریشان، سرگردان، الجھا ہوا، بکھرا ہوا، کسی واضح نتیجے پر نہ پہنچ سکا، نہ پہنچا سکا۔ اس سے ماسبق جتنے بھی دنیا کے بڑے بڑے فلسفی گزرے ہیں، آپ دیکھ لیجئے، یہاں تک کہ کیلیفورنیا کے رصدگاہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ایٹکن، ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ ہمیں حقیقت زندگی سے متعلق بتائیں، آپ ہمیں حقیقت مطلقہ سے متعلق بتائیں، آپ ہمیں حیات انسانی سے متعلق بتائیں، تو انہوں نے جواباً کہا کہ ہم آپ کو حقیقت مطلقہ سے متعلق کیا بتا سکتے ہیں؟ ہم فلسفیوں اور سائنسدانوں کی مثال مشہور عالم تمثیل افلاطون کی سی ہے کہ ہم زنجیروں میں جکڑے ہوئے غار کے دہانے بیٹھے ہوئے، اندھیرے کی طرف منہ ہے، اجالے کی طرف پشت ہے، اور جو کچھ نظر آتا ہے یہ سب چلتی پھرتی پرچھائیاں ہیں، اور کبھی کبھی امید کی ایک مدھم سی کرن نظر آتی ہے، اور ممکن ہے کہ وہ بھی فریب نظر ہو۔ اور اسی طرح سے جو مادیت کے امام مانے جاتے ہیں، ہیگل، مایہ ناز، بہت بڑے فلسفی، ان سے جب کہا گیا کہ آپ ہمیں کائنات سے متعلق اور حیات انسانی سے متعلق اور ہدف زندگی سے متعلق ایک حتمی، ایک حقیقی بات، فیصلہ کن بات کہیں، تو کہا کہ ہم اس کائنات کی عقدہ کشائی سے اتنے ہی دور ہیں اور عاجز ہیں جتنے آج سے 2400 سال قبل حکمائے یونان، 200 سال قبل گوئٹے، اور 100 سال قبل نیوٹن۔ خود نیوٹن سے جب پوچھا گیا تو کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں سمندر کے کنارے پر بیٹھ کر سیپیاں چن رہا ہوں، مجھے موتی کا پتہ نہیں ہے۔
اور جب سر فرانسس زنگہزبن سے پوچھا گیا، سر ولیم جین سے پوچھا گیا کہ آپ ہمیں کائنات سے متعلق، حیات انسانی سے متعلق، ہدف حیات اور ہدف بندگی اور ہدف زندگی سے متعلق بتائیں اور اس کائنات سے متعلق کوئی فیصلہ کن بات کریں، تو کہا کہ کائنات اس طرح سے مرتب ہوئی کہ نہ اس کا پہلا ورق ہمارے سامنے، نہ اس کا آخری ورق ہمارے سامنے ہے، ہم کیوں کر اس کائنات سے متعلق کوئی حتمی یقینی فیصلہ کن بات کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مرحوم ارسطو نے کیا کہا ہے، افلاطون نے کیا کہا ہے، اور بڑے بڑے فلسفی کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا۔ یہ بڑے بڑے عقلاء، دانشور، فلسفی معنی زندگی، مفہوم حیات، حقیقت زندگی، ہدف حیات، اسے بتانے سے قاصر ہیں۔ ہدف حیات انسانی کو جس ذات نے بیان کیا، وہ جس نے اس انسان کو عدم سے وجود دیا، جس نے انسان کو خلق کیا، سورہ مبارکہ عصر یہ منشور حیات انسانی کو بیان کر رہا ہے۔ ان مختصر ترین لفظوں میں قرآن نے، یہ خود اعجاز قرآن ہے کہ واقعی عقل انسان حیران ہے، فکر انسان حیران ہے۔ ان مختصر ترین الفاظ میں کل 68 حروف ہیں اور کل 14 لفظ ہیں، اور ان 14 لفظوں میں پروردگار نے معارف کا سمندر بیان کیا۔ اب دیکھیے بڑے بڑے قرآن حکیم کے مفسرین ہیں جنہوں نے پورے قرآن مجید کی تفسیر تحریر کی ہے، اور پھر سورہ مبارکہ عصر کی عظمت کو مد نظر رکھتے ہوئے خود تفسیر میں بھی سورہ عصر کی تفسیر تحریر کی، اور پھر الگ سے کسی مفسر نے 1 جلد، کسی نے 2 جلدیں، کسی نے 3 جلدیں، یہاں تک کہ یہ 10 کی تعداد میں، 20 کی تعداد میں بڑے بڑے علماء دانشوروں نے الگ سے سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر بیان کی۔ سورہ مبارکہ عصر یہ معرفت کا بحر ذخار ہے۔ اب دیکھنا ہے نقطہ آغاز پروردگار قسم سے کر رہا ہے۔ وقتوں کی پروردگار نے بہت قسم اٹھائی قرآن مجید میں، باقی بہت سارے اوقات کی، سورہ تکویر میں دیکھ لیجئے، باقی صورتوں میں صبح کی قسم اٹھائی، لیل کی قسم اٹھائی، رات کی مختلف کیفیتوں کی، واللیل اذا ادبر واللیل اذا یغشا اور واللیل اذا یسر، رات کے مختلف حصوں کی پروردگار قسم اٹھا رہے، دن کے مختلف حصوں کی قسم اٹھا رہے، والنہار اذا جلاہا، اسی طرح سے صبح کی قسم اٹھا رہے، وقت ضحیٰ کی قسم اٹھا رہے پروردگار، باقی اوقات کی، لیکن یہاں پر عصر کی، مطلق زمان کی قسم اٹھا رہے پروردگار۔ اور اب زمان کے لیے، وقت کے لیے بہت سارے الفاظ ہیں، خود زمان عربی زبان کا لفظ ہے، وقت عربی زبان کا لفظ ہے، اور وقت کے لیے، زمان کے لیے اور بہت سارے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، اجل کا لفظ ہے، امد کا لفظ ہے، دہر کا لفظ ہے، عصر کا لفظ ہے۔ پروردگار نے باقی الفاظ کو چھوڑ کر کیوں عصر کا لفظ استعمال کیا؟ دہر بھی کہہ سکتا تھا سورہ مبارکہ حل عطا میں، سورہ انسان میں، سورہ مبارکہ دہر میں، خود پروردگار نے دہر کا لفظ استعمال کیا، لیکن یہاں پر عصر کا لفظ استعمال کیا۔ کیا فرق ہے دہر میں، اجل میں، امد میں، زمان میں؟ باقی جو لفظ مترادفات ہیں، اور عصر میں بنیادی جو فروق ہیں، وقت نہیں کہ میں جزیات کے ساتھ ان چیزوں کو بیان کروں۔ سورہ مبارکہ حل عطا میں پروردگار نے انسان سے متعلق گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، لیکن سورہ مبارکہ عصر میں پروردگار عصر سے، دہر سے قسم آغاز کر سکتا تھا، اجل سے، امد سے، اور دوسرے الفاظ استعمال کر سکتا تھا۔ عصر کیوں کہا ہے؟ کیا فرق ہے؟ اس لیے کہ دہر میں ثبات ہے، دہر میں ٹھہراؤ ہے، اور عصر میں شدت ہے، عصر میں تغیر ہے، عصر میں اضطراب ہے، اور پروردگار مسلسل یعنی تغیر، بدلاؤ کو پروردگار بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہاں پر دہر کی قسم کیوں اٹھائی؟ بات وہاں پر بھی انسان کی ہو رہی ہے، یہاں پر بھی انسان کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر دہر کا لفظ انسان کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ادھر عصر کا لفظ کہہ کے پروردگار فرما رہے کہ ان الانسان لفی خسر۔ وہاں کیوں دہر کا یا کیوں عصر کا؟ یہ میں بچوں کے لیے، جوانوں کے لیے بات کو پہنچانے کے لیے، دیکھیے خود دہر میں، عصر میں کیا فرق ہے؟ میں نے جو عرض کیا، دہر میں ثبات ہے، ٹھہراؤ ہے، سکون ہے، طمانینت ہے، لیکن عصر میں تغیر ہے، اضطراب ہے، شدت ہے، بدلاؤ ہے، مسلسل سیرورت کی حالت کو پروردگار بیان فرما رہے۔ یہاں تک کہ جس طرح سے آپ مثلا پاکستان میں عام طور پہ ہمارا کلچر ہے، ہندوستان میں، بنگال میں، ہم عصر کے وقت یعنی ظہر اور مغرب کے درمیان یہ جو وقت ہوتا ہے عصر، عام طور پہ پاکستانی صبح میں چائے پیتے، ویسے سارا دن ہی پیتے رہتے ہیں، لیکن عام طور پر عصر کے وقت چائے پی جاتی ہے۔ یہ چائے کیا ہے؟ اگر میں تقسیم کرنا چاہوں صرف چھوٹے بچوں کے لیے جو رات کے اس حصے میں بیٹھ کر ممبر کے داہنے بائنے آ کر اس محویے سے سنتے، ان کا حق ہے کہ خود ان کے لیے بھی بات کی جائے۔ یہ جو چائے پیتے ہیں ہر روز ہم، اگر پوچھا جائے کہ چائے کتنی چیزوں کا مجموعہ ہے، یہ چائے کیا ہے، تو آپ کچن میں چلے جائیے، 4 چیزیں، ایک دودھ ہے، پانی ہے، پتی ہے، اور اس طرح سے چینی ہے، جن کو
کو جب خاص ترکیب کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ہم چولہے کے اوپر رکھتے ہیں, کچھ مراحل سے گزارتے ہیں, یہ چائے ہے. اب یہی چائے جو کچھ لمحوں کے بعد ان مراحل کو طے کرنے کے بعد آپ کے سامنے کپ میں آتی ہے, تو اب یہ آپ کے لیے قابل تذکرہ ہے. آپ مہمان سے کہتے ہیں آپ پیجئے, وہ کہتے ہیں آپ پیجئے, اسے دیجئے اسے دیجئے, سب مل کے پیتے ہیں, لطف اندوز ہوتے ہیں, تعریف کرتے ہیں. یہ چائے موجود ہے, کہاں موجود ہے؟ کچن میں موجود ہے, چینی کی شکل میں, پتی کی شکل میں, پانی کی شکل میں, دودھ کی شکل میں. وہ بھی چائے ہے. یہ جو میز پر تیار ہو کے آ گئی ہے یہ بھی چائے ہے, لیکن وہ قابل تذکرہ نہیں ہے, یہ قابل تذکرہ ہے. اسی طرح پروردگار نے سورہ مبارکہ حل عطا میں کیا فرمایا؟ سورہ انسان میں, سورہ دہر میں, حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ جو حسین چہرے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بزرگ, بچے, جوان, راولپنڈی اطراف کی یہ مومنین, یہ سارے افراد آج سے چند سال پہلے تک اس شکل میں نہیں تھے, اس حیت میں نہیں تھے. یہی راولپنڈی میں اطراف کی آبادیوں میں یہ سب افراد موجود تھے, لیکن اس کیفیت میں موجود نہیں تھے, اس شکل میں موجود نہیں تھے, اس حیت میں موجود نہیں تھے. کس شکل میں موجود تھے؟ یہ آگ کی شکل میں, پانی کی شکل میں, ہوا کی شکل میں, مٹی کی شکل میں تحلیل تھے. اسی کائنات میں, اسی مٹی میں, اسی زمین میں یہ سارے چہرے موجود تھے, لیکن ثبات کا شکار تھے, ٹھہرے ہوئے تھے, رکاوٹ تھی ایک مقام پر. ان میں ٹھہراؤ تھا, ثبات تھا, ان میں تغیر نہیں تھا. ابھی یہ زمان کا حصہ نہیں بنے تھے, یہ مٹی اسی طرح سے مٹی تھی. لیکن پھر ان چاروں عناصر, جیسے میں نے چائے کی مثال دی, اسی طرح سے انسان بھی عناصر اربع سے مرکب ہے. اس کا جسم, آگ, پانی, ہوا, مٹی. یہیں پر کسی قریب دیہات میں, اسی راولپنڈی کی سرزمین میں, یہیں پر اسلام آباد میں, اسی مٹی سے ہمیں بنایا گیا ہے. اس مٹی کی خصوصیت الگ ہے, ہمارا مزاج الگ ہے. تھوڑا اور آگے چلے جائیے, اگر پشاور ہے وہاں کی مٹی الگ ہے, اس مٹی میں اللہ نے الگ خصوصیت رکھی ہے. اس مٹی سے بننے والا جسم, اس کی خصوصیت الگ ہے. تھوڑا اور آگے چلے جائیے, اگر افغانستان شروع ہو جائے, ہندوستان شروع ہو جائے, افریقہ شروع ہو جائے, کیوں لوگوں کے قیافے الگ ہیں, کیوں لوگوں کے چہرے الگ ہیں, کیوں لوگوں کے سوچنے کا انداز الگ ہے, کیوں طبیعتوں میں اس طرح سے بدلاؤ ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک خطے کی مٹی, اور جناب آدم کی تخلیق جب ہوئی تو پوری زمین کی مٹیوں کے مختلف اجزاء کو اکٹھا کیا گیا, نتھارا گیا, اور پھر چاہ کے آدم کا, جناب آدم کا پتلا تیار کیا گیا. البتہ ہماری تخلیق میں اور جناب آدم کی تخلیق میں فرق ہے. اللہ نے ہمیں مٹی سے, جناب آدم کو, ہمارے باپ ابو البشر کو اللہ نے مٹی سے بنایا, لیکن ہمیں براہ راست مٹی سے نہیں بنایا. یہ فرق ہے. یہ بات اگرچہ میں عرض نہیں کرنا چاہ رہا تھا, لیکن تھوڑا سا یہ خشک پہلو عرض کرنے کے بعد اب میں سمجھتا ہوں کہ چلے میں ایک بات کہہ دوں تاکہ میں اگلے مرحلے کی طرف بڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں. ہماری تخلیق میں اور ابو البشر آدم کی تخلیق میں یہ فرق ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا, لیکن ہمیں براہ راست مٹی سے نہیں بنایا. ہمیں جب آدم کی تخلیق کی باری آئی تو کہا کہ ہم نے آدم کو تین سے بنایا, لیکن جب اولاد آدم کی تخلیق کی باری آئی تو فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین. یہ نہیں کہا کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا, فرمایا ہم نے انسان کو مٹی کے سلالہ سے بنایا. جب آدم کی باری آئی تو اس کائنات, یہ نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ ہے. مولا متقیان یوں لگتا ہے کہ جب جناب آدم کی تخلیق ہو رہی تھی تو کھڑے ہو کر یہ سارا منظر مشاہدہ کر رہے تھے کہ کس طرح سے پوری دنیا کے مختلف نکات سے مٹیوں کو منتخب کیا گیا, اور پھر ان کو اٹھایا گیا, پھر نتھارا گیا, اور پھر کن مراحل سے گزارنے کے بعد جہاں تک کہ اسے گوندا گیا, اور یہ لیسدار مادہ. یہ نہج البلاغہ پہلا خطبہ ہے. یہاں تک کہ جب پتلا تیار ہو گیا اور براہ راست ہمیں اللہ نے مٹی کے سلالہ سے بنایا, لیکن اللہ نے آدم کو براہ راست مٹی سے بنایا, اور جیسی مٹی کا پتلا تیار ہو گیا سر سے لے کے پاؤں تک, جناب آدم کسی خاتون کے شکم میں نہیں رہے. اسی طرح سے مٹی سے بنایا گیا, پتلا تیار ہوا, اور جب اللہ نے مٹی کے پتلے میں دم پھینکا, جب دم آ گیا, روح پھونک دی اور حیات کا آغاز ہوا. یہ مقام فکر ہے, یہ مقام تعجب ہے کہ جناب آدم کو جیسی خلق کیا گیا تو آپ کی تخلیق ہوئی, جیسی اس مٹی میں, اس پیکر میں, ایک جسم میں جیسی روح کو منتقل کیا گیا, تو ملائکہ, فرشتے جو سب کے سب کھڑے اس کے سارے منظر کے شاہد تھے, اللہ نے تمام فرشتوں کو بلا استثناء, ہمارے یہاں لوگوں کو استثناء دے دیا جاتا ہے, بعض لوگ خود ہی استثناء لے لیتے ہیں, لیکن کسی ایک فرشتے کو بس میں عرش پہ استثناء نہیں دیا گیا. حکم دیا پروردگار نے سب کے سب سجدہ کرو. یہ مقام فکر ہے. آدم جو ابھی خلق ہوئے, نہ سجدہ کیا, نہ رکوع, نہ تسبیح کی, نہ ذکر,
تو خدا سبحان آدم سے کہے کہ تم باقی تمام فرشتوں کو ملائکہ کو سجدہ کرو، یہ مقدم ہے، تم سے پہلے خلق ہوئے، یہ ہزاروں نوری سال سے مسلسل میری عبادت کیے جا رہے ہیں. اور آدم سے کہتا پروردگار کے ملائکہ کو سجدہ کرو، یعنی 14,000 نوری سال کی مساحت شاید میں نے عرض کی تھی، یہ بچے جوان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. جیسے آئنسٹائن نے بیان کیا کہ ایک سیکنڈ میں، چشم زدن میں، پلک جھپکنے میں، دیکھیے قمری سال ہے اور ایک شمسی سال ہے، 365 دنوں پر 9-10 دن کم کر دیں، یہ قمری سال بن جاتا ہے محرم و سفر. لیکن نوری سال کی مقدار کیا ہے؟ ایک سیکنڈ میں انسان 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر طے کر سکتا ہے. یہ نور کی رفتار ہے، یہ روشنی کی رفتار ہے. یعنی اگر آپ راولپنڈی سے اٹھیں، پوری دنیا کا چکر لگا کے واپس آئیں راولپنڈی سیٹلٹ ٹاؤن یادگار حسین، دوبارہ جائیں عود کریں، سے 12 جائیں پلٹ کے آئیں، 4تھی مرتبہ، 5ویں، 6ٹھی، 7ویں مرتبہ، 7 چکر لگائیں گے کتنی دیر میں؟ صرف 1 سیکنڈ میں. یہ نور کی رفتار ہے. اب اس 1 سیکنڈ سے ان لمحات سے بننے والا سال اور 14,000 نوری سال پہلے مرحلے میں فرشتوں کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے، یہ سلیمان قندوزی حنفی نے اس روایت کو بیان کیا، اس حدیث کو بیان کیا. جنابی المودہ میں بیان کیا کہ ان انوار اہل بیت کو پیغمبر اسلام فرماتے کہ اللہ نے ہمارے محمد و آل محمد کے انوار کو ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے خلق فرمایا. اور پھر ہم خدا کی بندگی میں مصروف رہے، خدا کی عبادت راز و نیاز میں مصروف رہے، اور ہماری تخلیق کے 14,000 نوری سال گزرنے کے بعد اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا. ہماری کتابیں چھلک رہی ہیں حدیث کی، اور خود اہل تسنن کے بڑے بڑے محدثین جن میں سے میں نے نام لیا، معروف ترین شخصیت سلیمان قندوزی حنفی، انہوں نے جنابی المودہ میں لکھا کہ ختمی مرتبت نے فرمایا کہ ملائکہ کی تخلیق سے 14,000 نوری سال پہلے اللہ نے ہم محمد و آل محمد کو خلق فرمایا. جیسے ہی ان فرشتوں نے پہلی مرتبہ ہم 14 کے انوار کو مشاہدہ کیا تو فوراً ان کے ذہن میں خیال آیا، فزعموا، انہوں نے یہ گمان کیا شاید ہم 14 ان کے خالق ہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے سامنے ختمی مرتبت کہتے ہیں، ہم نے محسوس کیا کہ شاید یہ سجدہ ریز ہو جائیں، جھک جائیں، ہمیں اپنا معبود سمجھ لیں. تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ بلا فاصلہ فوراً فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے فوراً خدا کی تسبیح شروع کر دی، اور ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے خدا کی تسبیح شروع کر دی. ہم نے سبحان اللہ کا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے سبحان اللہ کا. حللنا وحللت الملائکہ، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ہمیں دیکھ کر سن کر ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا. ہمیں دیکھ کر ملائکہ نے تسبیح سیکھی، بندگی سیکھی، رکوع سجود، خدا سے گفتگو کا سلیقہ سیکھا. یہاں تک کہ سلیمان قندوزی حنفی نے تحریر کیا. ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ جبرائیل کو منتخب کریں، باقی تمام فرشتوں پر سردار رئیس معین کریں، سید الملائکہ قرار دیں. اور خود پروردگار نے جبریل کی طرف خطاب کیا، کہا جبریل بتاؤ من انت و من انا، تو کون ہے، میں کون ہوں. جس کے جواب میں ایک مرتبہ جبریل نے عرض کیا انت و انا، تو ہے، میں ہوں. یہ سن کر پیغمبر اسلام فرماتے کہ اس مرحلے میں میرے بھائی علی ابن ابی طالب کا نور آگے بڑھا، اور نور علی نے آگے بڑھ کر جبرائیل کو خدا سے گفتگو کا سلیقہ تعلیم دیا کہ پروردگار سے کیسے بات کی جاتی ہے، حق تعالی سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. کہا جبرائیل یوں بات کرو، انت رب الجلیل و انا عبدک الذلیل و اسمی جبریل. جبرائیل کا نام جبرائیل کسی اور نے نہیں رکھا، شاگرد مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے رکھا. یہ 14 کا نور جو ملائکہ کی تخلیق پر مقدم ہے، اور اس کے بعد حق تعالی نے ملائکہ کو خلق کیا اور جناب آدم اور ملائکہ کی تخلیق کی. یہ مرحلہ میں نے عرض نہیں کرنا تھا، لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جب کچھ افراد تکنا شروع تو میں نے چاہا چلے میں ایک بات کر دوں. 14,000 نوری سالوں کا فرق ہے ملائکہ کی تخلیق میں، آدم کی تخلیق میں. مسلسل 14,000 نوری سال فرشتے عبادت کرتے رہے، اور ان سب کی عبادت کے بعد، بندگی کے بعد پروردگار نے جب جناب آدم کو خلق کیا، اور جیسی خلق کیا، جیسی روح پھونکی، بلا فاصلہ تمام فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. کسے کہنا چاہیے تھا کہ سجدہ کرو؟ اصولاً پروردگار آدم سے کہتا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو. جو مسلسل 14,000 نوری سالوں سے ہم مسلسل بالاستیعاب بغیر وقفے کے ہم وقت ہم تن حق تعالی کی عبادت، بندگی میں، تسبیح میں، راز و نیاز میں، تقدیس و تمجید الہی میں مصروف ہیں. لیکن اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو، بلکہ فرشتوں سے کہا کہ آدم کو
سجدہ کرو. راز سجدہ کیا ہے, فلسفہ سجدہ کیا ہے, حکمت سجدہ کیا ہے؟ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے پروردگار خدا سبحان آپ کو توفیق دے. جائیں نجف, جو جا چکے ہیں شاید انہوں نے دیکھا ہو, جو نہیں جا چکے پروردگار ان ایام کے صدقے میں ہر ایک مومن کو توفیق دے. 40 پہ بعد میں جب بھی جائیں, جب بھی نجف جائیں, مولا متقیان کے حرم میں داخل ہوں, اور جیسی حرم کو عبور کرتے ہوئے آپ مولا متقیان کے گنبد میں داخل ہوں گے, زری کے قریب پہنچیں گے تو سر اٹھا کر دیکھیے گا. پھر میری اس بات کو یاد کیجیے گا کہ راز سجدہ کیا ہے, فلسفہ سجدہ کیا ہے, حکمت سجدہ کیا ہے. کیوں اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو؟ کیوں اللہ نے آدم سے نہیں کہا کہ فرشتوں کو سجدہ کرو؟ در حالی کہ آدم ابھی خلق ہوئے, ابھی تک کوئی لفظ زبان سے جاری نہیں کیا, نہ بندگی, نہ عبادت, نہ تسبیح, نہ تمجید, نہ تکریم, نہ تحلیل, کچھ نہیں کہا. ملائکہ اتنے عرصے سے عبادت کر رہے ہیں, کیوں اللہ نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو؟ راز سجدہ کیا ہے؟ جب بھی نجف اشرف تشریف لے کر جائیں مولا متقیان کے حرم میں, جیسے ہی آپ زری کے قریب پہنچے تو سر اٹھا کر گنبد کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیے گا. اور مولا متقیان کی زری کے بالائی سمت جو عبارت تحریر ہے, یہ کوئی داتا دربار نہیں کہ جس کا جی چاہے کچھ بھی لکھ کے چلا جائے. نہ, مولا متقیان کا حرم نجف ہے, کربلا ہے, سامرہ ہے, خراسان ہے, کاظمین ہے, کہیں بھی چلے جائیں, مشہد چلے جائیں, یہ فقہاء, علماء, مجتہدین کے زیر سرپرستی ایک ایک لفظ جو زری میں درج کیا جاتا ہے. اسی طرح سے گنبد کے نیچے, اطراف میں, دیواروں پر, حرم کے اندر یہ علماء, محققین, فقہاء, مراجع اعظام, ان کی زیر سرپرستی, ان کی رہنمائی میں ایک ایک چیز تحریر کی جاتی ہے. آیات, احادیث, سند کے اعتبار سے ہر طرح کے تذبذب و تشکیک, شک و ریب سے ماورا, بالاتر. پھر جا کے دیکھیے گا کہ راز سجدہ کیا ہے. مولا متقیان کے حرم میں زری کے اوپر, گنبد کے نیچے, بالائی سمت جا کے پڑھیے جب بھی توفیق ہو, کیا راز سجدہ کیا؟ یہ تحریر ہے. لو لم یکن فی صلب آدم نورہ لما قیل قدما للملائکۃ اسجدوا, کہ اگر اللہ نے آدم کے صلب میں علی ابن ابی طالب کے نور کو نہ رکھا ہوتا تو اللہ کبھی بھی ملائکہ کو حکم نہ دیتا کہ آدم کو سجدہ کرو. خدا سبحان آپ کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھے. خدا سبحان آپ کی حفاظت فرمائے. کہ یہ مجلس وہ مجلس کے جہاں پر اس طرح سے بزرگ بھی آ کے جوانی کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ عشق علی بشر میں اس طرح سے یہ خون کی طہارت ہے کہ انسان اس طرح سے اپنی محبتوں کا, عقیدتوں کا اظہار کرتا ہے.
میں بات ختم کرنا چاہ رہا تھا لیکن بس ایک اشارتاً ایک جملہ، میں نے مستند ترین معتبر ترین احادیث میں یہ حدیث دیکھی ہے، کئی کتابوں میں دیکھی ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام کے پاس جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، ایسے میں جیسے مولے متقیان آئے تو جبرائیل اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے پوچھا کہ جبرائیل کیوں کھڑے ہوئے؟ تو جناب جبرائیل نے عرض کیا کہ اپنے استاد کی تعظیم میں کھڑا ہوا ہوں، استاد کے ادب میں کھڑا ہوں، معلم ملائکہ، ذات امیر المومن کی عزت علی، شرف علی، مقام علی۔ لیکن جو فرق میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، وہاں پر دہر کا لفظ استعمال کیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان پر ایسا وقت نہیں آیا کہ وہ قابل تذکرہ نہیں تھا؟ یہی انسان جو اس وقت اس انسانی شکل میں، انسانی حیات میں، اس قیافے میں موجود ہے، ہم سب کے سب کبھی ہم تھے، اسی کائنات میں تھے لیکن اس حیات میں نہیں تھے، ہم بکھرے ہوئے تھے، اب ہم سمٹ گئے اجزاء کی شکل میں اور ایک جسم اور پیکر کی صورت میں وجود میں آئے، لیکن ہم پہلے اسی سرزمین میں آس پاس قریب کسی دیہات میں یہ جسم اسی طرح سے موجود تھا لیکن عناصر کی شکل میں پانی ہے، ہوا ہے، آگ ہے، مٹی ہے، تو اس کیفیت میں انسان تھا، یعنی اس کا وہ سارا را میٹیریل موجود تھا لیکن یہ قابل تذکرہ نہیں تھا، قابل شمار نہیں تھا۔ یہاں لفظ دہر استعمال کیا، کیوں؟ اس لیے کہ دہر میں ثبات ہے، دہر میں ٹھہراؤ ہے، اس لیے کہا کہ حل اتی علی الانسان حین میں، یہ انسان ہے، انہی عناصر کے اندر یہ قوت پائی جاتی ہے، صلاحیت پائی جاتی ہے، اسی مٹی سے یہ انسان موجود ہے، عناصر میں تقسیم ہے، پھیلا ہوا ہے۔ ہاں حل اتی علی الانسان حین من الدہر، لیکن یہاں پر سورہ بارکہ عصر میں کیا بیان فرمایا؟ والعصر، عرض کیا عصر میں تغیر ہے، مسلسل سیرورت کو بیان کیا جا رہا ہے، مسلسل دوام کو بیان کیا جا رہا ہے، اور عصر کے معنی میں خود شدت ہے، اور اس شدت کو حرف واو کے ذریعے سے، تا میں شدت نہیں ہے، با میں شدت نہیں ہے، تین حروف کے ذریعے سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ پروردگار تا کے ذریعے سے بھی قسم اٹھا سکتا تھا، با کے ذریعے نہ، والعصر، اس شدت کو بیان کیا جا رہا ہے، اس تغیر کو بیان کیا جا رہا ہے، اس تسلسل کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی انسان مسلسل مر رہا ہے، مسلسل ہر لحظہ انسان کی موت ہو رہی ہے۔ جو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے، انسان کوئی بھی انسان دفعتاً نہیں مرتا ہے، اچانک سے نہیں مرتا، جو ہم لفظ استعمال کرتے کیا ہوا اچانک موت آ گئی، نہ، اچانک موت نہیں آتی، موت تدریجی، ہم مسلسل مر رہے ہیں، چاہے ہم سالگرہ منائیں کہ ہم بڑے ہو گئے، ابھی ہم 20 سال کے ہو گئے، 21 سال کے ہو گئے، یہ سالگرہ منانی چاہیے، سوگ منانا چاہیے، مجھے نہیں معلوم کہ 1 سال کم ہو رہا ہے، مسلسل اس کی زندگی میں سے گھٹ رہا ہے برابر، جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، لمحے گزر رہے ہیں، ہفتے گزر رہے ہیں، دن گزر رہے ہیں، سال گزر رہے ہیں، انسان مسلسل مر رہا ہے، اور پھر جو آخری مرتبہ موت آتی ہے وہ اس کا حتمی مرحلہ ہوتا ہے۔ یہ سارے مراحل یہاں والعصر کیوں پروردگار قسم اٹھا رہا ہے؟ جس طرح سے انسان دیکھیے کتنی سرعت سے گزرتی ہے، والعصر اسی تغیر کو بیان کر رہے ہیں، اسی شدت کو۔ یہ جو بزرگ بیٹھے، میں نے کئی مرتبہ بس اوقات بزرگان سے پوچھا بتائیں اپنی زندگی کا اہم ترین تجربہ بتائیں، ہم استفادہ کریں، تو اکثر ایک جملہ جو بارہا میں نے سنا عام طور پہ کہتے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا، ہم کل تک بچے تھے، اسی طرح سے گلیوں میں چل رہے تھے، کھیل رہے تھے، دفعتاً یوں لگتا ہے کہ ایک دم سے اتنے سال گزر گئے، 40 50 60 70 سال گزر گئے، بڑھاپا طاری ہو گیا۔ استاد قمر جلالوی، میں نے ان کے کسی مجموعے میں کتاب میں یہ شعر نہیں دیکھا لیکن ان سے ایک منسوب ہے ایک شعر کے، پیری سے خم نہیں ہے کمر میں میری قمر، ان کا نام بھی قمر تھا، استاد قمر جلالوی، قمر تخلص تھا، تو دوسرا قمر جو عام ہم استعمال کرتے ہیں، تو کیا کہا کہ پیری سے خم نہیں ہے میری کمر میں، یا کمر میں میری کمر، پھر کیوں جھکا ہوا؟ کہا میں جھک کے ڈھونڈتا ہوں جوانی کدھر گئی۔ انسان مسلسل مر رہا ہے، یوں اس طرح سے بچپنا ڈھل رہا ہے جوانی میں، یہ ایک لمحہ قیامت کے دن، خود اس سے پہلے قبر میں ان ایک ایک لمحے سے متعلق سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ یہ عبادات کی بات بعد میں، نماز کی بات بعد میں، روزے حج کی بات بعد میں، قبر میں انسان سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا اس کی زندگی کا دفتر کھلے گا، بتا یہ زندگی، یہ لمحے، یہ وقت، یہ اوقات کیسے گزارے، کہاں گزارے۔ یہ جو پروردگار نے فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، خسر کو نکرہ رکھ کر خسران خسارے کی بات کی ہے، لفظ خسارہ استعمال کیا، نقصان استعمال نہیں کیا، جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، یعنی اللہ دنیا کو ایک بازار قرار دے رہا ہے، دنیا کو ایک مارکیٹ قرار دے رہا ہے، اور انسان کو تاجر قرار دے رہا ہے کہ انسان کو میں نے دنیا کے بازار میں تجارت کے لیے بھیجا ہے، خرید و فروخت کے لیے بھیجا ہے، جس کے ضمن میں کل میں مولا متقیان کا جملہ بیان کیا، ایک ایک لمحہ انسان کے پاس کروڑوں لاکھوں اربوں ڈالر سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ یہ ایک لمحہ چونکہ
کہ یہ ساری دولت، کروڑوں ڈالر، لاکھوں ڈالر یا سونے اور چاندی کے بڑے بڑے پہاڑ بھی، بڑی دولت کے انبار انسان کو دفعتاً مل سکتے ہیں اور انسان کو اچانک مل سکتے ہیں، کوئی خزانہ اس کو مل سکتا ہے، میراث میں مل سکتا ہے، لیکن اگر یہ انسان چاہے، دنیا کے تمام انسان چاہیں تو وہ مل کر بھی ایک لمحہ جو گزر چکا ہے، یہ انسان اتنا عاجز ہے، اتنا عاجز ہے کہ دنیا کے کائنات کے تمام انسان، وہ لمحہ جو ابھی گزر چکا ہے، یہ جو ایک سیکنڈ ابھی گزرا ہے، اگر کائنات کے تمام انسان چاہیں کہ اس ایک لمحے کو واپس پلٹانے میں کامیاب ہو جائیں، یہ سب کے سب عاجز ہیں، ایک لمحہ نہیں پلٹا سکتے۔ یہ فرق ہے ہم میں اور امام عصر میں۔ کون ہے جو عصر کا امام ہوتا ہے، کون ہے جو زمانے کا امام ہوتا ہے؟ ایک طرف پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ زبانے کی قسم، یعنی اس خود عصر کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، عصر خود یہی وقت عصر جو ظہر اور مغرب کے درمیانی وقت ہوتا ہے، اس وقت کو وقت عصر کیوں کہتے ہیں؟ یہ پورے دن کا نچوڑ ہے، دن کی تمام سرگرمیاں۔ اگر آپ کوئی مزدور، بنا، معمار، مستری گھر میں کام کے لیے لائیں، اس کے ساتھ 8 گھنٹے کام کا طے کریں، اجرت معین کریں، اور 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد جب وہ کہتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا، میں جانا چاہتا ہوں، اجرت دے دیجئے، اور جب آپ اس کو اجرت دینے لگتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کی کارگزاری، دن بھر کے کام کا جائزہ لیتے ہیں کہ آج کے دن میں یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وقت عصر ہوتا ہے۔ یہ عصر کا وقت جب پرندے دانا سمیٹنے کے بعد واپس اپنے گھونسلوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، سورج غروب کی طرف بڑھ چکا ہوتا ہے، انسان دن بھر محنت کرنے کے بعد اب پورے دن کی کارگزاری کا جائزہ لے رہا ہوتا ہے، یہ وقت عصر۔ یہ وقت عصر، یہ وہ یعنی جس لمحے سورج ڈوب رہا ہوتا ہے۔ تو عصر کا اگر اس طرح سے میں معنی کرنا چاہوں، یہ درست ہے، جیسے کہ مولانا مودودی نے، باقی مفسرین نے معنی کیا کہ قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی۔ اب اگر میں ان دو باتوں کو ملاؤں، ایک طرف اس انسان کی عاجزی کہ کائنات کے تمام انسان مل کر ایک لمحہ، ایک سیکنڈ، ایک ثانیہ جو بیت گیا اس کو واپس لانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور دوسری جانب جو پروردگار قرآن میں فرما رہے کہ قسم ہے ڈھلتی ہوئی عمر کی، قسم ہے ڈھلتے ہوئے سورج کی، قسم ہے ڈوبتے ہوئے سورج کی، اس انسان کو خسارے سے صرف وہی بچا سکتا ہے جو ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹانے کی صلاحیت رکھتا۔ اللہ سورہ مبارکہ دہر میں لفظ دہر استعمال کیا، لیکن یہاں پر دہر کا لفظ استعمال نہیں کیا، اجل کا لفظ استعمال نہیں کیا، حین کا لفظ استعمال نہیں کیا، زمان کا لفظ استعمال نہیں کیا، عصر کا لفظ استعمال کر رہا ہے پروردگار اس شدت کو بیان کرنے کی۔ یہ لمحات، زندگی لمحوں سے عبارت ہے، یہ ایک ایک سیکنڈ، یہ ایک ایک لمحہ، ان سے مل کر یہ زندگی وجود میں آ رہی ہے۔ اس کی ارزش کو سمجھنا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر انسان خسارے میں، یعنی یہ جو کرنسی ہے انسان کے پاس، یہ متاع گران بہا، یہ قیمتی ترین متاع، قیمتی ترین سرمایہ، یہ وقت ہے، یہ زندگی ہے، یہ لمحے ہیں۔ وقت ایسی چیز نہیں ہے جن سے انسان چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں گھوم پھر کر ادھر ادھر گفتگو کرتے ہوئے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، مختلف اور اس طرح کی سرگرمیوں میں صرف کر دے۔ کس کے ساتھ وقت گزار رہا ہے، کس کے ساتھ اپنی زندگی بتا رہے ہیں، ایک ایک لمحے کا حساب ہوگا۔ اور انسان قبر میں جب جا کر چلائے گا، فریاد کرے گا، یہ بیان کیا گیا کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا، فلاں کے ساتھ میں نے اپنی وقت نہ گزارا ہوتا، زندگی نہ گزاری ہوتی۔ زندگی، اس کے ایک ایک لمحے کی قیمت کیا ہے؟ انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے۔ ہم میں خدا میں یہ فرق ہے، خدا ازل سے ہے، ابد تک ہے، خدا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ ہم انسان ہمیشہ سے نہیں ہے لیکن ہمیشہ رہیں گے۔ جو بھی انسان ہے، موت فوت نہیں ہے، موت وفات ہے، وفات عکس بالتمام۔ یہ زندگی، یہ موت زندگی کا ایک مرحلہ ہے، اور اس کے بعد ایک ابدی حیات ہے۔ جیسے مرحوم اقبال نے کہا کہ موت کو سمجھے ہے غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں، یہ ساعتیں کتنی قیمتی ہیں۔ دنیا کے بازار میں انسان کو تجارت کے لیے بھیجا گیا ہے، اس ایک ایک لمحے کے عوض میں انسان نہ ختم ہونے والی صدیوں کی تقدیر کا تعین کرتا ہے۔ انسان خود کاتب ہے، خود اپنی تقدیر لکھ رہا ہے، خود اپنی تقدیر کا صفحہ، یہ کتاب اس کے ہاتھ پہ کھلی ہے، کہاں جانا ہے، کہاں رہنا ہے، اس کا تعین خدا نہیں کر رہا ہے، اس کا تعین خود انسان کر رہا ہے۔ جنت میں رہنا ہے تو بھی انسان فیصلہ کر رہا ہے، خود فیصلہ کر رہا ہے۔ جہنم میں رہنا ہے تو بھی اس کا فیصلہ خود کر رہا ہے۔ جنت میں رہنا ہے تو کس درجے میں رہنا ہے۔ جنت ایک ایسی جگہ نہیں ہے کہ سب کو ایک جگہ پر جھونک دیا جائے گا، نہ جہنم
जहन्नुम के भी दर्जात हैं, जन्नत की भी दर्जात हैं। ये जो आमतौर पर उमूमी तस्वुर जो बचपन में सिखाया जाता है बच्चों को कि जन्नत जैसे एक रेस्टोरेंट है, एक पार्क है, एक शादी हॉल है और फरिश्ते खड़े होंगे शायद दरवाजे के ऊपर, हो आइए आप आइए, दिखाएं टिकट है, चले आप भी चले जाएं, आप आ जाएं, आप भी चले जाएं, आप भी चले जाइए। आप ना, जन्नत पहली बात है कि जन्नत मकान नहीं है, जन्नत मकाम है। दूसरी बात, जन्नत एक जी मरातिब, जी दराजात मकाम है। मुमकिन है हम सब के सब जन्नत में चले जाएं और ऐन मुमकिन है कि हम कभी एक दूसरे को जन्नत में ना देख सकें। क्यों? इसलिए कि हर एक का जन्नत में दराजा उसके अमल के हिसाब से अलग है, उसके इल्म के हिसाब से, उसकी मारिफत के हिसाब से, उसकी ईमान के लिहाज से। अगर परवरदिगार तमाम अफराद को जो जन्नत में जाएंगे एक जगह इकट्ठे कर दे, एक जगह छोड़ दे, ये अदल इलाही के खिलाफ है। जन्नत में दराजात है, इन दराजात का तय्युन कहां होगा? इन दराजात का तय्युन जो जहन्नुम में होंगे या जन्नत में होंगे, इसी दुनिया में होगा। कौन करेगा? इंसान खुद करेगा। ये लम्हे, इन लम्हों में इंसान ने अपने दर्जे का तय्युन करना है। मैंने कहां रहना है, किस सतह पे रहना है, किसके साथ रहना है, जहन्नुम में रहना है, जन्नत में रहना है, जन्नत में रहना है तो जन्नत के किस दर्जे में रहना है, ये इंसान खुद अपनी तकदीर का यहां पर फैसला कर रहा है। ये एक एक लम्हा परवरदिगार कयामत तक आने वाले इंसान को वल असर, ये वल असर की जो कसम है इसकी शिद्दत और वुसअत, यानी सुबह अज़ल से लेके शाम अबद तक आने वाले तमाम इंसान, हर इंसान को, हर रंग, नस्ल, कौम, कबीले को परवरदिगार मुखातब करके कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, हर इंसान खसारे में। मैं शर्मिंदा हूं, मैं जो अहम तरीन मतलब अर्ज करना चाह रहा था, शायद जिन बात एक दूसरी सिमत से चली, लेकिन ये सारी चीजें भी मरबूत थी और मैं कोशिश करूंगा कि कल इन मराहिल को आपकी खिदमत में अर्ज कर सकूं कि ये सूरा मारिफ का बाहर ज़खार है, ये सूरा आईने जिंदगी है कि इन चार अरकान में परवरदिगार ने जिस हसीन तरीन अंदाज में बयान किया, इसकी वुसअत को मैं कल अर्ज करूंगा गुफ्तगू के आगाज से। इसी सिमत की इंसान क्या है और फिर इन चार अरकान का इस इंसान के साथ रब्त क्या है और क्यों ये सूरा मंशूर हयात इंसानी है। मेरे अजीजों, चूंकि वक्त तमाम हो रहा है और खुद ये सूरा वो तमाम तर इंसानी रिश्ते, ये सूरा जैसे मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया, ये सूरा मंशूर करबला है, ये सूरा मंशूर आदमियत है, ये सूरा मंशूर महदवियत है, ये सूरा मंशूर तशय्यो है। महदवी मुआशरा कैसा होना चाहिए और इमाम ज़माना का मुंतज़िर उसे कैसे होना चाहिए, ये तमाम शराइत, तमाम अरकान को बयान किया जा रहा है। मैं शर्मिंदा हूं, बहुत तेजी से गुजर रहा हूं, आशूरा, करबला। इसी तरह से इस सूरा के तनाजुर में हम देखेंगे एक एक किरदार हमें समझ में आना शुरू हो जाएगा, एक एक शख्सियत का तारुफ आना। एक तरफ यजीद है, दूसरी तरफ हुसैन है। तो जो एक जानिब यजीद, जिसके जैसे मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, यजीद के तारुफ में सैयद शुहदा ने जो लफ्ज इस्तेमाल किया, रजुलुन फासिक शारिबुल खम्र कातिलुन नफ्सिल मोहतरमा मुअलिनुन बिल फिस्क, यजीद की जिंदगी फिस्क से शुरू होकर फिस्क पर खत्म हो रही है। और फासिक कौन? मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज किया, जितने भी इलाही इंसानी रिश्ते हैं, इन तमाम रिश्तों को कता करने वाला यजीद इब्ने मुआविया इब्ने अबू सुफियान इब्ने हर्ब इब्ने उमैया। अल्लाह के साथ बशर का ताल्लुक कमजोर हो जाए, इंसान के साथ ताल्लुक खत्म हो जाए, नाबूद हो जाए, नामूस से इंसान और गैरत बशरी, बाप का बेटी के साथ ताल्लुक, बहन का भाई के साथ ताल्लुक, जोजा का शोहर के साथ ताल्लुक, भाई का भाई के साथ ताल्लुक, तमाम इंसानी रिश्ते। एक जानिब ये यजीद का किरदार है, दूसरी जानिब हुसैन इब्न अली। ये रिश्तों की मेराज, इंसानी रिश्तों का दर्जे उरूज, दर्जे कमाल अगर कोई देखना चाहता है, शर्मिंदा हूं कि आज वक्त खत्म हुआ, मैं कल अर्ज करूंगा हुसैन इब्न अली। तमाम इंसानी रिश्तों में अगर कोई इन इंसानी रिश्तों की मेराज देखना चाहता है तो फिर ज़ात हुसैन की ज़ात के साथ जुड़े हुए इन ताल्लुकात का मैं कल इशारा करूंगा। यानी वो मकाम, वो सतह, वो दर्जा के खुद अक्ल इंसान हैरान हो जाती है। हमारे यहाँ कुछ तसव्वुरात हैं जिस तरह से सोकन से मुतालिक, लेकिन जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं सैयद शुहदा आपकी अज़वाज से मुतालिक और आपके फर्जंदान और बाकी खुद खार गिरामी के साथ, ये ताल्लुक ये बाम उरूज पर, और फिर इस मकसद को जिस शख्सियत ने, चूंकि ये अय्याम इमाम सज्जाद की शहादत के अय्याम है, फिर इमाम सज्जाद का अगर मैं खुलासा करूं इन 34 सालों का क्या किया है, तो इन 34 सालों में इमाम सज्जाद ने सूरह मुबारक असर को अमली तौर पर जिस तरह से फिर से इस्लामी मुआशरे में इसका इह्या किया, वो तमाम चीजें जो सूरह असर में इख्तिसार के साथ परवरदिगार ने बयान किए, उन्हें इन 54 दुआओं में इमाम सज्जाद ने खोला कि मिस्र की जामिअतुल अज़हर के वाइस चांसलर कमाल हैरत में ये जुमला कहते हैं कि अगर कोई खुदा को पहचानना चाहता है, अगर कोई तौहीद को समझना चाहता है तो वो अली की जिंदगी का मुताला करे, और अगर कोई गुफ्तगू खुदा से बात करने का सलीका जानना चाहता है तो अली ज़ैनुल आबिदीन की जिंदगी का मुताला करे।
ایک جانب یہ 54 دعائیں جو معرفت کا بارز ذخار ہیں، صحیفہ سجادیہ کا تعارف ہونا چاہیے. دوسری جانب رسالۃ الحقوق میں جو 51 حقوق کیا ہے، ایک طرف یزیدیت ہے، دوسری طرف حسینیت، اور حسینیت کا نصاب معین کر کے جا رہے ہیں امام علی زین العابدین. یہ جو 51 حقوق ہیں، تمام حقوق جو فرض کیے جا سکتے ہیں، ان کی اہمیت کو سمجھنا کہ امام سجاد نے خود املا کروائے، اپنے بیٹے جناب زید کو بٹھایا، امام سجاد بول رہے تھے، وہ لکھ رہے تھے، تحریر کر رہے تھے. یہ ان کی اہمیت ہے، کس طرح سے دوبارہ اس اسلامی معاشرے کو، انسانی معاشرے کو پھر دوبارہ زندگی عطا کی ہے امام سجاد. امامت کیسے کی جاتی ہے، یہ آپ کا انداز، اور پھر ان رشتوں کا تجسم، اور پھر ان حقوق کو خود عملی طور پر کس طرح سے ادا کیا، کس انداز سے. اس کی مثالیں بھی وقت نہیں کہ میں بیان کروں. خود حسین ابن نمیر کے ساتھ، خود مروان بن حکم کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ خود دشمنوں نے جو اعترافات کیے ہیں. اور چونکہ میں شرمندہ ہوں، وقت ختم ہو رہا ہے. دوسری شخصیت، جس شخصیت نے ان تمام انسانی الہی رشتوں کو زبان سے بھی بیان کیا قدم قدم پر، وقت نہیں ہے ورنہ میں چند خطبوں کے کچھ اقتباسات آپ کے سامنے پیش کرتا. اور پھر عملی طور پر جس بی بی نے سورہ مبارکہ عصر کو مجسم کر کے دکھایا، اس معظمہ بی بی کا نام زینب بنت علی سلام اللہ علیہا. واقعی عقل انسان حیران ہے. وہ بی بی جسے علی جیسی ہستی کے لیے باعث زینت قرار دیا گیا ہے، کون ہے؟ جناب زینب، سورہ مبارکہ عصر کا تجسم، انسانی رشتوں کی معراج. خود عقل انسان حیران ہے. کیا کیا؟ بی بی کے جتنے بھی القابات ہیں یہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ہیں. اگر آپ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے، یہ مجاز نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. ثانیہ زہرا کیا مطلب؟ بظاہر ظاہری طور پر سیدہ زہرا کی 11 ہجری میں رحلت ہوئی، شہادت ہوئی ہے، لیکن حقیقتاً سیدہ زہرا زندہ ہیں، جہاں حیات زینبی، حیات فاطمی کا تسلسل ہے. ثانیہ زہرا کا یہ مطلب ہے. شریکت الحسین کا کیا مطلب ہے؟ شریکت الحسین یعنی پوری کربلا امام حسین کو تیار کر کے دینے والی جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. پوری کربلا کو تیار. جناب عباس کی پرورش کس نے کی ہے؟ جناب علی اکبر کی پرورش کس نے کی ہے؟ اون محمد کی پرورش کس نے کی ہے؟ جناب قاسم کی پرورش کس نے کی ہے؟ جناب سکینہ کی پرورش کس نے کی ہے؟ یہ مقدرات عصمت و طہارت جو تاریخ انسانی کے مشکل ترین محاذ پر یوں ڈٹ گئی ہیں کہ عقل حیران آج تک حیران ہے، اور عقل بشر آج تک حیران ہے. اور انسان انگشت حیرت کو دانتوں کے نیچے دبائے سوچ رہا ہے کہ ایک خاتون، یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئی ہیں. کوفہ میں، شام میں، یزید جیسے مطلق العنان حکمران کے سامنے ایک چھوٹی سی بچی نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا ہے. یہ بیبیاں، یہ کس کی پروردہ ہیں؟ یہ کس شخصیت نے ان کو تراشا، تیار کیا؟ کس شخصیت نے ان سب کو تیار کر کے حسین ابن علی کی محنت کو بچایا؟ یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا. جناب پیغمبر اسلام سے لے کر امام زمانہ تک یہ سارے معصوم جس بی بی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں، جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا. یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی، ان کی میں اشعار بیان کیا کرتا ہوں، یہ بات میں کیا کرتا ہوں اس بات کی اہمیت کے مد نظر. وہ کہتے ہیں کہ آقا امام زمانہ خواب میں آئے اور مجھ سے فرمایا، مرشی جاؤ فلاں گلی میں ایک شاعر رہتا ہے، اسے چل کے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہنا کہ رات جو اشعار تم نے لکھے ہیں، زمانے کا امام تمہارا شکریہ ادا کر رہا ہے، زمانے کا امام تمہیں سلام کہہ رہے ہو، تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. آیت اللہ مرشی کہتے ہیں امام نے خواب میں مجھے جو مقام تعلیم دیا، میں وہاں پہنچا، اس شاعر سے ملا، امام کا سلام پہنچایا، امام کی جانب سے شکریہ ادا کیا. اور جب میں پلٹنے لگا تو مجھے خیال آیا بھلا وہ کیسے اشعار ہیں کہ جن کے لیے زمانے کا امام اس شاعر کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. میں نے پوچھا اے شاعر اگر مناسب سمجھو تو وہ کلام مجھے بھی دکھاؤ جو تم نے رات میں لکھا، جس کے لیے آقا تمہارا شکریہ ادا کر رہے ہیں. جب وہ شاعر کلام اٹھا کے لایا، اس کا پہلا شعر یہ تھا کہ سر نئی در نئی نوا می ماند اگر زینب نبود، کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نبود، کربلا کربلا ہی میں رہ جاتی اگر زینب بنت علی نہ ہوتی. 1,24,000 انبیاء کی محنت کو بچایا حسین ابن علی نے. حسین ابن علی کی محنت کو کس نے بچایا؟ زینب بنت علی نے. اگر زینب بنت علی نہ ہوتی، کربلا کربلا میں رہ جاتی. یہ بی بی کیا عجیب تعلق ہے سید الشہداء کے ساتھ. یہاں تک کہ جب بی بی کا عقد ہوا ہے تو آپ کی رخصتی کے دوسرے تیسرے دن بنو ہاشم کی خواتین جناب ثانیہ زہرا کے ہاں آئیں ملاقات کے لیے، اور ان میں سے کسی خاتون نے پوچھا بی بی خوش ہے، دل لگ گیا عبداللہ بن جعفر کے گھر میں، کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے؟ کہا کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے، ہاں بس ایک چیز کی کمی ہے. اس خاتون نے حیرت سے پوچھا بھلا وہ کون سی چیز ہے کہ مدینے کے متمول ترین ثروت مند ترین فرد عبداللہ بن جعفر کے گھر میں نہیں ہے؟ بی بی کون سی چیز ہے جو اس گھر میں نہیں ہے؟ فرمایا مجھے اس گھر میں میرے بھیا حسین نظر نہیں ہے.
کتنی محبت ہے، کون سمجھ سکتا ہے ثانی زہرا وہی تعلق جو مچھلی کا پانی کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ثانی زہرا کا تعلق ہے سید الشہداء کے ساتھ۔ اسی لیے مولا متقیان نے جناب عبداللہ بن جعفر سے یہ کہا تھا کہ اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ میرا بیٹا حسین جا رہا ہو تو پھر میری بیٹی زینب کے اس راستے میں رکاوٹ حائل نہ کیجیے گا، جانے دیجیے گا۔ اگر آپ نے روکا تو وہ آپ کی بات مان کے رک جائیں گی، لیکن اے عبداللہ بن جعفر یاد رکھنا، اگر میری بیٹی زینب رک گئی تو وہ زندہ نہیں رہ پائیں گی۔ وہ بی بی جو امام حسین کے بغیر ایک لمحہ نہ جینے کا تصور نہ کر، میں نے پڑھا شب عاشور بی بی 19 مرتبہ بے ہوش ہوئی، یہ سوچ کر کے بے ہوش ہو رہی تھی بار بار کہ کل کے بعد اپنے حسین جیسے بھائی کو دوبارہ نہیں دیکھ پائیں گی، یہاں تک کہ جب آخری مرتبہ سید الشہداء خواہر گرامی کو ہوش میں لائے تو یہ جملہ کہا، اے بہن زینب آپ علی کی بیٹی ہیں، آپ کو علی کی شجاعت چاہیے، اگر آپ نے معمولی کمزوری کا مظاہرہ کیا میری محنت ضائع ہو جائے گی۔ وہ بی بی جو شب عاشور حسین ابن علی کی شہادت کا تصور کر کے بار بار بے ہوش ہو رہی تھی، روز عاشور صرف 70 قدم کے فاصلے پر اپنے بھائی حسین کو 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، 13 ضربوں سے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن زندہ ہے۔ کیوں زندہ ہے؟ اس لیے کہ اب حسین کے مقصد کو بچانا ہے، حسین کی محنت کو بچانا ہے۔ اور اس کے بعد تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر شروع کیا۔ کیسا سفر انسان تصور نہیں کر سکتا، بے کجاوہ اونٹوں کی پشت پر۔ میں کیسے عرض کروں، صحابی رسول حضرت ابا ذر غفاری، یہ انہوں نے 3 دن آپ کو بٹھا کر بے کجاوہ اونٹ پر جب ربضہ منتقل کیا گیا تھا، مرد تھے، مرد صحرا تھے، سخت جان تھے، لیکن جو میں نے پڑھا جب تیسرے دن جناب ابا ذر غفاری کو اتارا گیا ربضہ کی سرزمین پر، ان کی رانوں کا گوشت گل چکا تھا۔ 19 دن مسلسل محمد کی بیٹیاں، علی کی بیٹیاں اس طرح سے بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھا کر دوڑایا گیا۔ تاریخ انسانی کا مشکل ترین سفر طے کرنے کے بعد پھر جب شام میں اتارا گیا، 3 دن شام شہر کے دروازے پر بٹھایا گیا، 15 آذانیں سنی، 3 مرتبہ سورج کو طلوع ہوتے ہوئے دیکھا، 3 مرتبہ سورج کو غروب ہوتے ہوئے دیکھا، دربار سجائے جا رہے تھے، بازار سجائے جا رہے تھے۔ اتنے مشکل مراحل ہیں، میں آپ کا خیال کر کے میں کل بھی دیکھ رہا تھا کتنے جوانوں نے اپنا گریبان چاک کر دیا، بعض جوان اس طرح سے اپنے چہرے پر، میں رک رہا تھا پھر سوچتا تھا کہ نہیں معلوم زندگی کب تمام ہو جائے، مصائب اہل بیت کو بیان ہونا چاہیے۔ میں کل رک کر دوبارہ میں نے بات شروع کر دی تھی، یہ مشکل مرحلے ہیں، میں وہ مطالب بیان نہیں کر سکتا، کن گلیوں سے گزارا گیا، کن راستوں سے گزارا گیا، واقعاً قیامت کے مراحل ہیں۔ میں آج تک ہمت نہیں کر سکا کہ میں سارے مصائب کو اس طرح سے بیان کر سکوں، لیکن یہاں پر جب گلیوں سے گزارا جا رہا تھا میں نے پڑھا یہ شام کی خواتین بنو امیہ کے پروپیگنڈے کے نتیجے میں اپنے گھروں سے گرم کھولتا ہوا پانی چھتوں پر لے کے گئے، جہاں سے یہ بیویاں اور بچے گزر رہے تھے یہ گرم کھولتا ہوا پانی ان کے سروں پر گرایا جا رہا تھا، یہاں تک کہ حکومت کی طرف سے نوکدار پتھر تقسیم کیے گئے تھے، اور جب بیویاں بچے گزر رہے تھے پتھروں کی بارش کر دی گئی، اتنے پتھر لگے یہاں تک کہ 11 صحابہ کرام ہیں جن کا شام سے تعلق ہے، اور ان 11 صحابہ کرام میں سے ایک جناب سال ابن سعد الساعدی ہیں، یہ صحابی رسول جو شام سے تعلق رکھتے ہیں۔ کچھ دن گزرنے کے بعد جب شام میں داخل ہوئے اور حیرت سے دیکھنے لگے، جب دیکھا دیواروں پر دائیں بائیں خون لگا ہوا ہے، رک کر پوچھنے لگے، اہل شام کیا تم اب جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ اہل شام کیا تم جانوروں کو گلیوں میں ذبح کرتے ہو؟ کیا جانوروں کو گھروں میں ذبح کرنے کا رواج ختم ہو گیا؟ ایک مرتبہ اہل شام نے کہا، اے صحابی رسول یہاں پر کسی جانور کو ذبح نہیں کیا گیا، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزار، ان گلیوں سے محمد و علی کی بیٹیوں کو گزارا گیا۔ اتنے پتھر مارے گئے، بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا، بیویوں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ اس کے باوجود میں نے پڑھا کچھ ایک ایسا مرحلہ تھا کہ ثانیہ زہرا کوہنیوں کے بل چلی، لیکن رکی نہیں، بڑھتی چلی گئی تاکہ اپنے بھائی حسین ابن علی کی محنت کو بچا سکیں۔ وہ کون سا مرحلہ ہے؟ سارا سفر طے کرتی چلی گئی، جیسے چل سکیں چلتی گئی ہیں، اور چلتے چلتے ایک مقام تھا جہاں پر بیوی رک گئی ہیں۔ وہ کون سا مقام تھا؟ وہ یزید کے دربار کا دروازہ تھا۔ ایک مرتبہ بیوی زمین پر بیٹھی، اور جب بیوی زمین پر بیٹھی ہیں امام سجاد آگے بڑھے، کہا پھپھی اماں کیا بات ہے، کیوں زمین پر بیٹھ گئی ہیں؟ فرمایا سید سجاد میں نے سنا ہے کہ یزید نے اپنے دربار میں یہودیوں کو بلایا، عیسائیوں کو بلایا ہے، غیر مسلموں کو بلایا ہے، میری طرف سے چل کر آپ یزید ابن معاویہ سے یہ بات کریں کہ جتنی دیر تم نے ہمیں اپنے دربار میں روکنا ہے صرف اتنی دیر کے لیے ہمیں چادریں دے دو،
ہمیں اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو. ہم نے سارے سفر میں دشمن سے چادروں کا مطالبہ نہیں کیا, لیکن چونکہ تو نے یہودیوں کو بلایا ہے, عیسائیوں کو بلایا ہے, ہم محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں, بس ہمیں اتنی دیر کے لیے چادریں دے دو. ہم وعدہ کرتی ہیں جیسی تمہارا دربار چھوڑیں گی یہ چادریں واپس کر دیں گی. لیکن ایک مرتبہ یزید نے واپسی جواب دیا, اے سید سجاد, ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں, ایک لمحے کے لیے بھی چادریں نہیں دی جائیں گی. جیسے یہ پیغام آیا, ایک مرتبہ سیدہ کے چہرے پر جلال آیا. فرمایا اے ام کلثوم, اے جناب سکینہ, اے ام فروا, اے ام لیلا, اے ام فضہ, ایک ایک بی بی کا نام لیا. سب ہاتھ اٹھاؤ, میں یزید کے خلاف بد دعا کروں گی, تم سب آمین کہنا. ساری بیویوں نے ہاتھ اٹھائے. ادھر ثانیہ زہرا نے ہاتھ اٹھائے. اس سے پہلے کہ لبھائے زینبی میں جنبش پیدا ہوتی, ایک مرتبہ سید سجاد تڑپ گئے, آگے بڑھے, کہا پھپھی اماں بد دعا کرنا آپ کا حق ہے, میں آپ کو بد دعا سے نہیں روکتا, لیکن بد دعا کرنے سے پہلے ایک مرتبہ سر اٹھا کر اپنے بھیا حسین کے چہرے کی طرف دیکھیے. اب جو ثانیہ زہرا نے سر اٹھا کر امام حسین کے چہرے کی طرف دیکھا حسین کی آنکھوں سے اشک رواں ہیں. گویا حسین کہنا چاہ رہے ہیں, بہن زینب میری محنت ضائع ہو جائے گی. ایک مرتبہ اٹھی, یہ کہتے اٹھی, بھیا حسین تیری محبت میں یہ مرحلہ بھی